انداز میں محسن ظہور نقشبندی صاحب کو آپ نے سماعت فرمایا. بڑا خوبصورت مظفر وارثی صاحب کا لکھا کلام آپ نے پیش کیا. گوشہ نعت میں آگے بڑھیں گے. قاریہ ریمشا حیدر ہمارے ساتھ موجود ہیں. آپ سے گزارش کروں گا مائک لیجئے گا, خوبصورت سا کلام آپ بھی شامل فرمائیں گے. بسم اللہ. کوئی آسان نہیں مثل خدیجہ ہونا, کوئی آسان نہیں مثل خدیجہ ہونا, اور شرط ہے اس کے لیے مادر زہرا ہونا, اور شرط ہے اس کے لیے مادر زہرا ہونا, اور دوسری شرط کے داماد اور دوسری شرط کے داماد علی جیسا ہو, اور یہ الگ بات کہ ممکن نہیں ایسا ہونا, اور یہ الگ بات کہ ممکن نہیں ایسا ہونا, کوئی آسان نہیں مثل خدیجہ ہونا, اور آپ کی بیٹی نے دنیا میں کیا ہے ثابت, اور آپ کی بیٹی نے دنیا میں کیا ہے ثابت کہ نسل چلنے کو ضروری نہیں بیٹا ہونا, کہ نسل چلنے کو ضروری نہیں بیٹا ہونا, کوئی آسان نہیں مثل خدیجہ ہونا, کہ مفلسی میں بہت اسلام کے کام آیا ہے, مفلسی میں بہت اسلام کے کام آیا ہے, ساتھ دولت کے تیرے دل کا بھی دریا ہونا, ساتھ دولت کے تیرے دل کا بھی دریا ہونا, کوئی آسان نہیں مثل خدیجہ ہونا, اور شرط ہے اس کے لیے مادر زہرا ہونا. آج میں قاریہ ریمشا حیدر, میں آپ کے جامعہ کو خراج تحسین پیش کروں گا, چونکہ موضوع کے مطابق تیاری کر کے آنا, اور پھر آج اماں جی پاک کا خاص دن, آج کا دن تو سیدہ پاک کے حوالہ سے خوبصورت کلام آپ نے پیش کیا, مالک آپ کی خیر فرمائے. ناظرین کرم, آج کا موضوع بڑا خوبصورت موضوع, ہم نے اس کو اپنی بخشش کا بہانہ سمجھ کے ڈسکس کر رہے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان کی سیاست پر, اور وہ جو باقی معاملات آج کل چل رہے ہیں گاہے بغائے میاں صاحب سے اس پہ بھی گفتگو کریں گے. لیکن میاں صاحب نے آغاز میں اتنی اچھی اور تمہیدی گفتگو کی, یقین جانیے دل کو سکون ہے. میاں صاحب کی جانب بھی بڑھیں گے. حضور بڑا خوبصورت سا موضوع ہم ڈسکس کر رہے ہیں, ایسی خاتون کہ جس کے مال نے اسلام کو عزت دی, پھر سرکار نبی پاک کے حوالہ سے, اور آج کی عورت کے لیے آپ کی زندگی ایک بہترین نمونہ. کاروبار جو کرنے والی
اور اس وقت میں رہ کے تجارت کرنے والی ایسی خاتون بزنس مین عورت، کیسا کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ گفتگو ہم آگے بڑھائیں گے۔ تو جو بیٹی نے ابھی کلام، اس کے بعد سچ پوچھیں تو کیفیت بڑی جی ہاں بالکل ایسے ہی ہے۔ میں کچھ اور پوچھنا چاہ رہا تھا، مجھے یاد آ گئی بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 خواتین کو، عظیم خواتین، آپ کی حدیث ہے، عظیم 4 خواتین کا ذکر کیا۔ جی بسم اللہ۔ مریم علیہ السلام کا ذکر کیا آپ نے، حضرت آسیہ کا ذکر کیا، حضرت خدیجہ کا ذکر کیا، اور پھر حضرت فاطمہ۔ سبحان اللہ۔ اور جب وہ بیٹی نے کہا کہ ماں ہونا بھی جو ہے نا اس ہستی کا جو جنت کی سردار ہے، یہ بھی ایک اعزاز کی بات ہے، یہ چھوٹی سی بات نہیں ہے۔ جہاں تک آج کے حوالے سے آپ بات کرتے ہیں، دیکھیے اگر ہمیں آج بھی نہ ہمیں کاروبار سے روکا گیا ہے، جی ہاں، نہ ہمیں جو ہے، بلکہ ہماری خواتین نے تو 1400 سال پہلے جنگوں میں بھی کردار ادا کیا۔ اللہ اکبر۔ حضرت خالد بن ولید کی جو بیوی ہیں، ان کا ذکر آپ نے دیکھا ہے کہ جب وہ ایک ایسی جگہ پہ، وہ ایسے ایک جگہ پہ پھنس گئے، جب انہیں سمجھ آئی کہ اب میں گھیرے میں آ گیا ہوں، آج بچنے کا کوئی چانس نہیں ہے، تو وہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں ایک صحابی کو ملتے ہیں کہ میرا شیر جو ہے آج مشکل میں ہے۔ تو وہاں سے مدینے سے اس وقت قافلے جب نکلتے ہیں تو ایک جو ہے نا گھوڑ سوار جو ہے وہ ان سے آگے جو ہے نا، تو سردار جو اس وقت جو لیڈ کر رہے تھے، انہوں نے کہا دیکھیے کوئی جاسوس ہم سے پہلے خبر نہ پہنچا دے۔ تو جب وہ راستے میں انہیں حکم ملا کہ انہیں روکیں، تو جب اس کو جا کے آگے روکا تو وہ نسوانی آواز میں انہوں نے بتایا کہ میں خالد بن ولید کی بیوی ہوں۔ خالد اپنی ٹوپی بھول گئے تھے، اس ٹوپی کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا منہ مبارک سلا، وہ کبھی کسی جنگ میں اس کے بغیر نہیں جاتے تھے۔ تو آپ دیکھیے، اور وہ جا کے اس جنگ کے اندر انہوں نے اپنا کردار ادا کیا، اور دیکھا کہ کس طرح مردوں سے بھی زیادہ انہوں نے وہاں پہ جا کے وہ اپنی تلوار سے جو چیزیں دکھائی ہیں۔ اور آپ دیکھیے کہ اس وقت کی خواتین ہماری جنگوں میں باقاعدہ ساتھ جایا کرتی تھیں، بچے ساتھ ہوتے تھے، وہ وہاں پہ اپنے لوگوں کا حوصلہ بڑھاتی تھیں۔ اور یہ بھی میں نے پڑھا عرب روایات میں، وہ روایت ہے ان کی، اور خاص طور پہ مسلمانوں کی بھی خواتین، اگر کوئی مرد کہیں جنگ سے بھاگنے کی کوشش کرتا تو وہ انہیں روڑے اور ڈنڈے مار مار کے خود مار دیتی تھی کہ یہ ہماری عورتیں تو آج کی نہیں ہیں۔ مسئلہ صرف یہ ہے کہ کیا ہم نے اس طریقے سے چلنا جو ہے، کیا ہمارے پاس سارا وہ ماڈل موجود ہے، لیکن ضروری ہے کہ آج ہم جو مغربی تقلید کرتے ہوئے، جو مغرب کے پیچھے جاتے ہوئے، جو ہم نے اپنی جو وہ ایک برابری کا جو کام ہے، دیکھیے میں ایک واقعہ آپ سے 1988 میں بینکاک میں اپنے بزنس کے سلسلے میں گیا، تو صبح رضا بھائی صبح جو ہے نا وہ جو آتے ہیں نا صفائی کے لیے، تو وہ خاتون تھی، تو وہ میرے گلے میں اس وقت، میں چونکہ اسپورٹس مین بھی تھا، کرکٹ کھیلتا تھا، تو وہ اس زمانے میں ایک بڑا ہوتا تھا وہ لاکٹ جو ہے نا اللہ لکھا ہوا تو اس میں نا، تو وہ اس نے مجھے پوچھا کہ آر یو مسلم؟ میں نے کہا جی میں الحمدللہ مسلمان ہوں، اور آپ؟ اس نے کہا جی میں بھی الحمدللہ مسلمان ہوں۔ تو میں نے اس سے پھر تھوڑا سا حال احوال پوچھا، اس نے کہا میرا خاوند جو ہے وہ سعودیہ میں جاب کر رہا ہے اور میں یہاں۔ میں نے کہا جی بڑی اچھی بات ہے۔ تو اس نے ایک بات کہی، اس نے کہا کہ ہم پاکستانیوں کی بہت عزت کرتے ہیں، ہم اتنی عزت کرتے ہیں کہ آپ سوچ نہیں سکتے۔ میں نے کہا اس کی خاص وجہ؟ کہتے آپ خواتین کو ملکہ بنا کے گھر بٹھا کے اللہ اکبر، ہم یہاں کام کرتے ہیں، اور یہ برابری کے جو بات کرتے ہیں، کہاں برابری کر سکتا ہے مسلمان عورت کی کوئی؟ باپ کی طرف سے بھی حصہ مل رہا ہے، بھائی کی طرف سے بھی مل رہا ہے، خامد کی طرف سے بھی مل رہا ہے، تمام حصے مل رہے ہیں۔ برابری اور کیا ہے؟ آپ کو گھر پہ بیٹھے ساری ذمہ داری تو مرد کو دے دی گئی ہے، لیکن اگر آپ پھر بھی کاروبار کرنا چاہیں تو حضرت خدیجہ نے کر کے دکھایا۔ کیا اتنا بڑا نام، اتنی بڑی جو ہے وہ تاجر جو ہے، جو آپ دیکھیں کہ وہ دنیا کے اس وقت مشہور اور اتنا بڑا بزنس جو ہے، تو یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے۔ آپ کے سامنے ہے کہ ہماری خواتین کا تو آپ جو ہے وہ پوری ایک ہسٹری ہے اسلام میں، خواتین کا ایک کردار ہے، اور کوئی بھی میں سمجھتا ہوں کہ کامیابی بغیر اس کے ممکن ہی نہیں ہے۔ اگر آپ کو اپنے گفتگو فرما رہے ہیں نا ناظرین کرام، اسلام نے جو عورت کو عزت دی ہے، اسلام سے پہلے وہ عزت عورت کو نہیں ملتی تھی۔ آج بھی آپ دیکھ لیجئے کہ اگر وہ بیٹی پیدا ہوتی ہے تو باپ کے لیے رحمت ہے، اگر وہ کسی کے نکاح میں آتی ہے تو وہ اپنے شوہر کے لیے نصف ایمان ہے، اور پھر اگر وہ ماں بن جاتی ہے تو جنت قدموں کے نیچے آ جاتی ہے بیٹوں کے حوالے سے۔ تو میاں صاحب جس طرح کہہ رہے تھے کہ باپ کی طرف سے بھی حصہ ہے ہر طرح کا، اور شوہر کی طرف سے بھی ہے، پھر آگے اولاد بھی۔ اور آج الحمدللہ جو
عزت اسلام نے عورت کو دی ہے. آج کے دور میں بھی آپ باقی کنٹریز میں دیکھ لیں وہ عورت کو عزت نہیں ملتی. میں یقین مانیے میں باہر رہا ہوں کافی عرصہ, تو میں نے وہاں پہ وہاں کی خاتون کو میں نے جس طریقے سے دیکھا ہے, آپ حیران ہوں گے کہ وہ سارا دن کام بھی کرتی ہے, گھر کا کام بھی کرتی ہے, بچے بھی سنبھالنے ہیں, وہ تو اس کو تو وہ رائٹس ہی نہیں ہے اس کے پاس. اللہ, اگر آپ مادر پدر آزادی کو آزادی کہتے ہیں تو پھر وہ اس کا تو جواب نہیں ہے, وہ تو آپ جو مرضی کریں, لیکن جو اصل آپ کا حق ہے, جو عورت کو حقوق دیے ہیں, وہ آپ نے جیسے بتایا کہ وہ راحت بھی ہے, وہ برکت بھی ہے, وہ رحمت بھی ہے, وہ جنت بھی ہے. کیا کیا نام دیں گے آپ, جس رشتے سے پکاریں گے اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے ایک ایسا سلسلہ کر دیا ہے. اور آپ دیکھیں کہ گھر جو ہے وہ گھر کو جنت کون بناتا ہے؟ ہاں, عورت بنا. اگر عورت جو ہے وہ جنت ہے, اور اس کے ساتھ آپ دیکھیں کہ اس کے بغیر مجھے کوئی مرد بتا دے کہ جو سکون والی کو بات ہو. اللہ تعالیٰ نے اتنا سب کچھ, اتنی خوبیاں دی ہیں, اور اتنا اس کو مقام جو ہے وہ اسلام سے پہلے کیا تھا. اسلام سے پہلے دیکھیے کہ جب انہیں زندہ درگور کر دیا جاتا اللہ اکبر, تھا, جب ان کے ساتھ, اور وہاں دیکھیے کہ کس طرح کی ظلم زیادتیاں ہوتی نہیں ہیں. جو غلام خاص طور پہ خواتین ہوتی تھی, جو مالکی میں آ جاتی تھی, ان کے جو وہاں کے سرداروں کی ہوتی تھی ملکیت, ان کے ساتھ کس طرح کے جو ہے نا وہ ظلم زیادتیاں کی جاتی تھی. یہ کوئی ڈھکی چھپی بات تو نہیں ہے, یہ اسلام نے عزت دی ہے. وہاں پہ غلامی کا لفظ کو ختم کر دیا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے, اور یہ اسلام نے ختم کیا. اور عورت کے جو حقوق, جو رائٹس عورت کو ملے ہیں, یہ تو کسی جگہ پہ ہے ہی نہیں کسی کے پاس. اور آپ کے ساتھ ابھی آپ دیکھ لیے, کچھ زیادہ پرانی نہیں, آپ جہاں سے ہم ایک عرصہ جن کے ساتھ ہم نے زندگی گزاری, آپ دیکھیے کہ طلاق کے بعد, یا وہاں پہ طلاق کر تو ویسے ہی کنسیپٹ اس طرح سے نہیں تھا, اگر خاوند مر گیا تو ساتھ ہی خاتون کو بھی جلا دیا جاتا تھا. اور وہاں ان کے ساتھ, وہاں ان کو نہ کھانے کی, نہ پینے کی, نہ لباس کی کوئی, یعنی ان کے لیے تو کوئی ایسا اصول ہی نہیں ہے. یہ سارے کے سارے اصول اسلام وضع کرتا ہے. اسلام نے عورت کو جو مقام دیا ہے, میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمیں تو فخر کرنا چاہیے. ہمیں تو ہماری عورتوں کو خاص طور پہ یہ بڑی جو ہے نا اس پہ فخر ہونا چاہیے کہ ہم, اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسلمان پیدا کیا, مسلمانوں کے گھر میں پیدا کاش ایسا ہو جائے کہ ہم اماں خدیجہ پاک اور بی بی پاک سلام اللہ علیہا, سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا, ایسی ہستیوں کو اپنا رول ماڈل مان لیں, آئیڈیل مان لیں. اگر ہماری مائیں بہنیں عورتیں آپ کی زندگی کو مطالعہ کریں, آپ کی سیرت کو پڑھیں, تو یقین جانیے آپ کو اندازہ ہو کہ اسلام نے کیا عزت دی ہے اور آپ نے کیا کردار ادا کیا. اماں جی خدیجہ پاک کے حوالے سے گفتگو کر رہی ہیں, جو سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا آپ کی بھی امی جان ہے. آپ کے حوالہ سے ہماری بہن ہمارے ساتھ موجود ہے. آپ کی جو زندگی مبارکہ ہے وہ بچپن سے لے کے بڑھاپے تک جائیں گی, پھر انشاءاللہ تعالی بریک کی جانب بڑھنا ہے. اپنے بسم اللہ. جی, جس طرح کہ سب سے پہلے میں مفتی صاحب کے حوالے سے کہ ان کی سعادت سے اور علی بھائی کا شکریہ ادا کرتی ہوں. آپ کا شکریہ میری بہن, سلامت رہیں. بسم اللہ. جی, ANG پروگرام میں مجھے حصہ ملا اور آنے کا شرف حاصل ہوا. جس طرح کے بچپن حضرت ختیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ کی کہ آپ بہت ہی ایک خاندان میں, کہ اعلیٰ کردار کا خاندان تھا, کہ بنو اسد میں آپ کی پیدائش ہوئی. جی. اور آپ کے والد کا نام خویلد بن اسد. جی. اور ختیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ کی ایسی ہی زندگی جب گزرتی گئی, تو جب آپ کے والد دنیا سے یعنی کہ پردہ فرما گئے, تو اس کے بعد بھی آپ نے تجارتی جو کام تھا آپ نے بڑا سر انجام دیا, کہ جس کے ساتھ جو مکہ عرب کے جو لوگ تھے, یعنی کہ بڑے بڑے تجارتی قافلے جو لے کے جاتے تھے, ان کے ساتھ آپ کا سامان جو تھا, قافلہ جو تھا, وہ اسی طرح بھرپور رہا. اور اسی طرح جب آپ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جب آپ کی تجارت کے لیے یعنی کہ جاتے تھے, اور آپ کا جو غلام میسرہ, تو وہ آپ کے ساتھ جاتا تھا, اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا آپ کا اخلاق, آپ کا کردار اور امانت, یعنی کہ امیندار, یعنی کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو امانت دار جو لقب ہے, حضور علیہ السلام کا دیکھ کر حضرت ختیجہ الکبریٰ نے آپ کو نکاح کا پیغام بھجوایا, اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر والے یعنی کہ آپ کے خاندان اس میں متاثر ہوئے, یعنی راضی ہوئے, اور حضرت ختیجہ الکبریٰ کا آپ کے ساتھ نکاح مبارک ہو گیا. سبحان اللہ. یعنی کہ جب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا نکاح آپ کے ساتھ ہوا, تو حضرت ختیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کی عمر مبارک 40 سال کی تھی, اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی جو عمر مبارک تھی وہ 25 سال کی تھی. اور اس کے بعد نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں جب حضرت ختیجہ الکبریٰ آئیں, تو آپ نے اعلیٰ کردار اور اعلیٰ اخلاق یعنی کہ کردار اپنایا. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ خاص کرم ہے. اور حضرت ختیجہ الکبریٰ جب آپ کے رفاقت میں آئیں,
تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام واحد یعنی کہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ کے ساتھ اتنی محبت فرماتے تھے کہ آپ کی ازدواجی جو زندگی کفی آپ کی رفاقت ہے وہ 25 سال تک رہی، اور اس میں حضرت خدیجۃ الکبریٰ کی جب تک آپ زندہ رہیں اتنی دیر تک نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کسی دوسری خاتون سے نکاح نہ فرمایا۔ اس کے بعد نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر جب آپ دنیا سے جب وصال آپ کا ہوا تو اس وقت آپ کی جو تھی ایج مبارک تھی وہ آپ کی 65 سال عمر مبارک تھی، اور آپ کا جب وصال ہو گیا تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جو تھے وہ بہت زیادہ غم زدہ ہوئے، یہاں تک کہ اس سال کو عام الحزن یعنی کہ غم کا سال قرار دیا۔ بہت اچھے جی، بڑی اچھی مدللانہ گفتگو کی ہے ہماری بہن سیدہ علمہ نویلہ نے۔ حضرت مکرم، آج کا موضوع ہی ایسا جاندار اور خوبصورت موضوع ہے، اس پہ جتنی بھی گفتگو کی جائے یہ کم ہے۔ ایک کلام شامل کریں گے، ایک کلام کے بعد وقفہ نماز ہے، بریکنگ نیوز بھی آ جائیں گے، اس کے بعد انشاءاللہ دوبارہ سے جب واپس آئیں گے تو نئے مہمانوں کے ساتھ، اور میاں صاحب قبلہ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں، افطاری تک ہیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ سے گفتگو کا سلسلہ جاری ساری رہے گا۔ ہمارے خوبصورت دوست ہیں، بڑے اچھے بھائی ہیں، فخر علوی صاحب، اللہ رب العزت نے بے پناہ عزتیں عطا فرما رکھی ہیں، آپ کو صمیم قلب سے خوش آمدید پیش کہتے ہوئے گزارش کروں گا خوبصورت سا کلام آپ شامل کریں گے۔ بسم اللہ جناب۔ علی بھائی الحمدللہ مجھے شرف حاصل ہوا کہ درود اہل بیت لکھنے کا، اور آج پوری دنیا میں وہ پڑھا بھی جا رہا ہے، ملینز میں وہ سنا بھی جا رہا ہے۔ میں اسی کے چند اشعار جو ہیں وہ پیش کر دیتا ہوں۔ صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ، نی خمسۃ الخطفی بہا ہر الوباء الغاتمہ، المصطفیٰ والمرتضیٰ، المصطفیٰ والمرتضیٰ، وابنہما والفاطمہ، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ۔ پیارے نبی ہے مصطفیٰ، پیارے نبی ہے مصطفیٰ، جن کی رضا رب کی رضا، شمس و ضحیٰ بدر و دجا، شمس و ضحیٰ بدر و دجا، نور الہدیٰ ہے مصطفیٰ، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ۔ حور و ملک جن کے گدا، حور و ملک جن کے گدا، وہ سیدہ ہے فاطمہ، وہ سیدہ ہے فاطمہ، جبریل بھی کرتے گیا، جبریل بھی کرتے گیا، رتبے میں ہے خیر النساء، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ۔ مولا علی
مشکل کشا مولا علی مشکل کشا جائے ولادت کعبہ ملا جائے ولادت کعبہ ملا خیبر فتح جس نے کیا خیبر فتح جس نے کیا عمران کے گھر میں پلا صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ جو کچھ ملا ان سے ملا پنجتن کا گھر سب سے بڑا جو کچھ ملا ان سے ملا پنجتن کا گھر سب سے بڑا علوی کے دل کی ہے یہ صدا علوی کے دل کی ہے یہ صدا کرتا رہوں میں ان کی ثنا صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ لی خمسۃ الأطفی بہا ہر الوبا الخاتمہ المصطفیٰ والمرتضیٰ المصطفیٰ والمرتضیٰ وابنہما والفاطمہ صلو علیہ وآلہ